السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز ناظرین، 11ویں پارے کے آغاز کے اندر اللہ رب العالمین نے غزوہ تبوک سے وہ منافق جو اعتقادی منافق تھے اور پیچھے رہ گئے تھے ان کا تذکرہ کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، کہ واپسی کے بعد غزوہ تبوک کے وہ منافق آپ کے پاس آئے اور آگے کہتے ہیں کہ ہماری معذرت قبول کیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لَا تَعْتَذِرُوا لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ، تمہاری معذرت ہرگز قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ تم ہرگز ایمان لانے والے لوگ نہیں ہو۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر صحابہ کی شان اور عظمت کو بیان کیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ وہ لوگ جو مہاجرین اور انصار میں سے پہلے ایمان لے کر آئے اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور انعام کے طور پہ اللہ نے ان کو جنت عطا کر دی جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی عزت اور کامیابی کی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر جو منافقین تھے انہوں نے مسجد زرار بنائی مدینہ کے اندر، اس کا ذکر کیا، اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ارشاد فرمایا لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ اے پیغمبر مسجد زرار کے اندر آپ ہرگز کھڑے نہ ہوں نماز کے لیے، بلکہ اس مسجد میں داخل ہوں جس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی پہلے دن سے، اور یہ مسجد زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اور نماز قائم کریں۔ اور ساتھ اللہ نے یہ فرمایا رجال یحب ان یتطہروا، اس مسجد کے اندر یعنی مسجد نبوی کے اندر وہ لوگ نماز پڑھتے اور رہتے اور اٹھتے بیٹھتے ہیں جو اللہ رب العالمین سے پاکیزگی اور طہارت حاصل کرنے کی دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یحب المطہرین، اللہ ایسے ہی پاک صاف لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر صحابہ کی اور کچھ فضائل اور صفات بیان کی، وہ کون سی ہیں؟ اللہ نے فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ جو صحابہ ہیں وہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے ہیں، اور اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسے مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اور ساتھ ہی صورت میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو غیر مسلم کے لیے، کفار کے لیے اور مشرکین کے لیے استغفار کرنے سے منع فرمایا۔ اللہ نے فرمایا ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کسی نبی کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مشرک کے لیے استغفار کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارہ کے اندر غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے 3 مخلص صحابہ کا ذکر کیا جن کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی۔ جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آ کے انہوں نے سچ بات بیان کر دی کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا، سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہم غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکے۔
تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ کہ وہ 3 جو پیچھے رہ گئے تھے، پوری دنیا کی وسعت ہونے کے باوجود زمین ان کے اوپر تنگ کر دی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ 50-40 دن تک تمام صحابہ اللہ کے رسول ان سے بات نہیں کرتے تھے، گفتگو نہیں کرتے تھے، اور ان صحابہ نے جو پیچھے رہ گئے تھے وہ 3 صحابہ ہے کون سے تھے؟ حضرت قعب رضی اللہ تعالی عنہ، حلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان 3 صحابہ نے پھر اللہ کی پناہ مانگی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ سے استغفار کیا، تو اللہ رب العالمین نے ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اور اللہ نے فرمایا ان اللہ هو التواب الرحیم کہ اللہ کی ذات توبہ قبول کرنے والی اور انتہائی زیادہ رحم کرنے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر تو یہ لفظ صحیح معنوں میں استعمال نہیں ہوتا، لیکن قرآن نے اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثبت معنی کے اندر، پوزیٹیو معنی کے اندر بیان کیا۔ اللہ کے رسول کی خاصیت بیان کی، فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، تمہارے اندر سے بے شک ہم نے ایک رسول بھیجا جس کے لیے تمہارا مصیبت کے اندر پڑنا گراں گزرتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے کسی مسلمان کو مصیبت کے اندر دیکھ کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے حریص ہیں اور شفقت کرنے والے ہیں۔ یہ سورۃ توبہ کی آخری آیات تھی جو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ سورۃ توبہ کا اختتام کیا۔ اس کے بعد سورۃ یونس کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے آغاز کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ کیوں تعجب کرتے ہیں کہ ہم نے ایک آدمی کے اوپر، ایک انسان کے اوپر، ایک بشر کے اوپر وحی کی تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف لے کر آئے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی کہ اللہ نے انسان کے اوپر، آدمی کے اوپر، بشر کے اوپر وحی نازل کی تاکہ وہ ان کی جنس سے تعلق رکھتا ہے تو وہی ان کی طرف جائے گا، تو ان کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنے گا، لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ انسان دنیا میں رہ کے اللہ کی بندگی کا صحیح طور سے، صحیح معنوں میں حق ادا کر سکتا ہے اگر وہ چاہے اور کوشش کرے تو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ جو کافر لوگ ہیں وہ اس دنیا کی زندگی سے مطمئن ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها، وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ لوگ دنیا کی زندگی سے مطمئن ہیں، اور والذین هم عن آیاتنا لغافلون، غافلون وہ ہماری آیات سے غافل ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو کافر ہیں وہ اللہ کے رسول سے یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب لے کے آؤ، کوئی اور چیز لے کے آؤ، یا اس کو بدل دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی ان سے کہہ دیجئے قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، میں اپنے نفس کی وجہ سے، اپنی مرضی سے قرآن کو نہیں بدل سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اتبع الا ما یوحى الی، میں اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف نازل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بارے کے اندر انسانوں سے ایک شکوہ کرتے ہوئے یہ بات فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءِ مَسَّتْهُمْ، جب ہم لوگوں کو مصیبت میں گرفتار ہونے کے بعد کسی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آیَاتِنَا، تو وہ ہماری آیات سے اعراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ خشکی کے اندر، سمندروں کے اندر ہر قسم کی مصیبت سے جب ہم انسان کو دوچار کرتے ہیں، اور اس دوچار کرنے کے بعد کا موقع جو ہوتا ہے جب ہم اس کو مصیبت کا مزہ چکھا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت کیا کرتے ہیں، وہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی ذات کو
پکارتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں جب ہم ان کو اس مصیبت سے چھٹکارا دے دیتے ہیں تو وہ ہمارے خلاف وہی دوبارہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو اس مصیبت سے پہلے کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارہ کے اندر جو اور بڑی اہم بات بیان فرمائی وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مکالمے کا ذکر کیا، اور وہ ساری کے سارے مکالمہ جو بات چیت ان کے درمیان ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ غرق کرنے لگے تو اس موقع پر اللہ رب العالمین پہ فرعون بھی ایمان لے آیا جب اس کو اللہ غرق کرنے لگے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس واقعہ اس منظر کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، جب اس کو غرق کرنے کا موقع قریب آیا اور وہ ڈوبنے لگا تو اس کو جب اپنی سامنے فرشتے نظر آئے موت نکالنے کے لیے جو آئے تھے تو اس نے کہا قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي، میں ایمان لایا اس ذات کے اوپر جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آمنت بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں اس ذات کے اوپر ایمان لایا جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لے کر آئے اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ آدمی ہے جو پہلے فساد کیا کرتا تھا، تو اللہ نے کہا کہ اب تیرا ایمان لانا کوئی فائدے والی چیز نہیں رہی، کیونکہ اب تم نے موت کی حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، جو تیرے بعد آنے والے ہیں تیرے بدن کو تیرے جسم کو ہم ان کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور اللہ کہتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہماری آیات سے غافل ہیں۔ تو آج تک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو فرعون کی لاش ہے اس کو اللہ نے عبرت کا نشان بنایا ہوا ہے متکبر اور غرور کرنے والے لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا کہ اللہ جب کسی قوم کے اوپر عذاب نازل کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اللہ اس کے اوپر عذاب کو مسلط کر کے چھوڑتے ہیں، لیکن تاریخ کے اندر اگر کوئی قوم ایسی گزری ہے جس کے اوپر اللہ کا عذاب نازل کرنے کا ارادہ ہو چکا تھا تو اللہ نے اس کو ملتوی کر دیا، اس کو ختم کر دیا اور ان کے اوپر موت اور عذاب کو نازل نہ کیا۔ تو یونس علیہ السلام کی قوم تھی۔ اللہ کہتے ہیں فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس، اللہ کہتے ہیں کسی قوم کا ایمان لانا فائدہ مند ثابت نہ ہوتا سوائے قوم یونس علیہ السلام کی، کہ جب وہ ایمان لے کر آئی، جب یونس علیہ السلام اپنی قوم سے نکل گئے اور قوم کو یہ خبر دے دی کہ ان قریب تمہارے اوپر عذاب نازل ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ قوم ساری کی ساری الگ الگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جوان الگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، عورتیں الگ اکٹھے ہو جاتی ہیں، بڑے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، بچے الگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین، تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا اور ذلت والا عذاب ان سے دور کر دیا دنیا کی زندگی سے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ چند باتیں تھیں جو اس پارے کے اندر بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔